معزز دوستو، السلام علیکم۔ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پوری دنیا میں اس رپورٹ کا بہت چرچا ہے، بلکہ اس پر افسوس، خوشی، پسند اور ناپسند کے حوالے سے مختلف تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان ہی کا ہے۔ حال ہی میں جب سے امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، اس حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے چارج سنبھالنے کے چند دن بعد ہی امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان ہی نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ جب جمال خشوگی استنبول میں سعودی سفارت خانے کے اندر جا رہے تھے تو جمال خشوگی کی منگیتر خدیجہ چنگیزی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ جمال خشوگی نے اپنی منگیتر کو ایمبیسی کے باہر ہی رکنے کو کہا اور یہ بھی تاکید کی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو طیب اردگان کے فلاں دوست کو فوراً اطلاع دے دینا۔ جمال خشوگی واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر تھے۔ امریکہ کی طرف سے ان کے قتل کی تصدیق کرتی ہوئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ رپورٹ 2 سال پرانی ہے، جسے ٹرمپ کے دور حکومت میں تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کو جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد شائع کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کو اپنی بادشاہت کے لیے خطرہ تصور کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے جمال خشوگی کے قتل کا حکم دینے کے بعد جمال خشوگی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے استنبول میں خصوصی طور پر آپریشن کروایا۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2017 کے بعد سے پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور انہی دنوں جمال خشوگی کے قتل کی سازش بھی تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جمال خشوگی کی لاش کا نہ ملنا بھی بڑے اچنبھے کی بات ہے۔ یہ قتل استنبول میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں ہوا تھا۔ قتل کے فوراً بعد ایک سعودی اہلکار کو جمال خشوگی کے کپڑے پہنا کر سفارت خانے سے باہر بھیجا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جمال خشوگی زندہ سلامت سعودی ایمبیسی سے باہر چلا گیا تھا۔ جمال خشوگی کے قتل نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی تھی، اور سب سے پہلے ترکی نے اس قتل کا الزام سعودی عرب پر عائد کیا تھا، جس کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے پہلے سے کمزور تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ قتل 2018 میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس قتل کے فوراً بعد سے لے کر اب تک محمد بن نائف شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کی تیاری میں محمد بن نائف نے بھرپور اور مکمل تعاون کیا ہے، اور اسی کے ایما پر سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں ترکی نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی ان پامالیوں کا جواب سعودی عرب کو دینا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اب سعودی امریکہ تعلقات میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ امریکی صدر نے سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے کہ اب سعودی عرب کو ان تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے یمن کے خلاف سعودیہ کی امداد بھی بند کر دی ہے اور امریکی اسلحہ کی سعودیہ کو فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ محمد بن نائف کی کوششوں کے رنگ لانے کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اب کبھی بھی سعودی عرب کے بادشاہ نہیں بن سکیں گے۔ چونکہ یہ رپورٹ امریکی CIA نے تیار کی ہے، اس لیے اس رپورٹ کو چیلنج کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ محمد بن سلمان کے قریبی دوست سعود القحطانی کی انتھک اور سرتوڑ کوشش کے باوجود بھی یہ رپورٹ رک نہ سکی۔ سعود القحطانی شہزادہ محمد بن سلمان کے انتہائی قریبی اور قابل بھروسہ دوست ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سعود القحطانی انتہائی بے رحم شخصیت کے مالک ہیں، اور اس سازش کی تیاری میں ان کا پورا ہاتھ ہے۔ سعودی بادشاہت کے سب سے بڑے مخالف صحافی جمال خشوگی کو قتل کرنے کے آپریشن میں حصہ لینے والے افراد کو بھی پہلے سے یہ قطعاً معلوم نہ تھا کہ اس آپریشن میں جمال خشوگی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس آپریشن کی سربراہی کرنے والے شخص کا نام مہر عبدالعزیز مطرب تھا۔ یہ شخص MBS کے سیکیورٹی اسکواڈ کا حصہ بھی تھا۔ امریکی CIA کی تیار اور شائع کردہ اس رپورٹ میں بہت سے سعودی پردہ نشینوں کے نام تشت ازبام کیے گئے ہیں، جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ قتل کے بعد محمد بن سلمان کے بھائی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی CIA کو کئی فون کالز کی کہ وہ اس قتل کی تحقیقات کرے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ نے اس رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔